السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ عموماً ہر پروگرام کے لیے ہمارے پاس بہت سے سوال ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک ہی سوال ہے جس کو ہم مختلف طریقوں سے کریں گے اور جس کا جواب ہم چاہیں گے کہ ہمیں مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب بچے ٹھٹھرتے ہوئے اسکول جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی مائیں یا ان کے باپ جو ہیں ہیٹر جلا رہے ہوتے ہیں تو ہیٹر کے اندر گیس کیوں نہیں ہوتی؟ جب وہ بچے واپس آتے ہیں اور سردیوں کی شاموں میں ان کے لیے کھانا پکتا ہے تو ہیٹر کے اندر گیس کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی زمانہ تھا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ کوئلہ کا زمانہ جو ہے اس سے انگیٹھیاں جلانے کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں لگتا ہے وہ زمانہ واپس آ گیا ہے۔ 18 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بچے پریشان ہیں، خواتین پریشان ہیں، انڈسٹریز کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ پنجاب کے اندر جو ہنگامے ہوئے، سڑکوں کے اوپر لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ ہم سیدھا سا سوال کرنا چاہتے ہیں اور نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز، کہ گیس اس ملک میں کدھر چلی جاتی ہے جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ناظرین کے برابر میں کرسی جو ہے وہ خالی نہیں رہنی چاہیے، پاکستان میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ کرسی خالی رہے۔ تو میں امید کرتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں جن کو ہم نے دعوت دی تھی پی ایم ایل کیو کی طرف سے، وہ تشریف لائیں گے۔ نہیں لائیں گے تو سوال ویسے ایک ہی سوال میں بار بار کروں گا۔ بہرحال ہمارے پاس خواجہ محمد آصف صاحب بھی موجود ہیں، ایم این اے پی ایم ایل این، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو جی، وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب پہلے آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پاس ابھی ویب پیج کے اوپر ہم نے ٹاپک انٹروڈیوس کروا دیا تھا، اس کے بعد سوال آنے شروع ہوئے۔ تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ صرف پنجاب کے اندر ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر اتنا ہنگامہ کیوں ہوا؟ کیا صرف پنجاب ہی سفر کیا اور چیف منسٹر صاحب نے تو لانگ مارچ کی بھی دھمکی دے دی؟ پنجاب میں اتنا زیادہ ہر جگہ پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، پنجاب کے اوپر خاص رحم کیوں ہوا؟ طلعت صاحب، یہ باقی تینوں صوبوں نے پنجاب کے کو گیس سپلائی کے اگینسٹ اسٹے آرڈر لیے ہوئے کورٹ سے، اور میرا خیال ہے ایک دو صوبوں میں تو صوبائی حکومتوں نے پنجاب کو گیس سپلائی کے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں، اور پرائیویٹ سٹیزن نے جو ہے وہ فرنٹیئر میں لیے ہوئے ہیں کہ جو گیس کے اوپر حق جو ہے جو صوبے اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کا سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے صوبے کو جائے۔ پنجاب میں جو ہے گیس جو ہے بدقسمتی سے بہت کم پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہی نہیں ہوتی، کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے، اس لیے پنجاب میں جو گیس ہے اس کی بڑی سخت شارٹ۔ تو یہ چیف منسٹر صاحب لانگ مارچ کا کہہ رہے تھے، یہ تینوں صوبوں کے خلاف کہہ رہے تھے یا ان نجی جو اسٹے آرڈرز تھے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے سندھ گورنمنٹ تو حکومت گئی ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں۔ نوید قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک جو وہ ہے گیس فیلڈ جو ہے جو 284 MCFT جو پروڈیوس کر سکتی ہے، وہ اس کے چلانے کے خلاف یا اس کی سپلائی کے اگینسٹ جو ہے اسٹے آرڈر ایک پرائیویٹ پارٹی نے لیا ہوا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے، میرا خیال ہے اس کو بہتر جو ہے نوید قمر بتا سکیں گے، کہ 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی جو گیس ہے اس کے اگینسٹ جو ہے ویسٹڈ انٹرسٹ میں، جس میں ایک کمپنی پیٹروسن ہے، بڑی سر فہرست ہے، انہوں نے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں اور کئی سال سے گیس فیلڈز انہوں نے بند کروائی ہوئی ہیں اسٹے آرڈر لے کے۔ یہ پوائنٹ میں نے سپریم کورٹ میں جب رینٹل پاور کا میں کیس آرگیو کر رہا تھا میں نے وہاں بھی ریز کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے کہ یہ اسٹے آرڈر جو ہے، یہ پیٹروسن بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے۔ اس مافیا کے بدل تفصیل میں جاتے ہیں، منسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہ جو گیس جو ہے یہ کورٹ نے روکی ہوئی ہے، یہ اسٹے آرڈرز نے روکی ہوئی ہے گیس، یہ ہے نہیں گیس، کدھر ہے گیس نوید صاحب؟ میں دو تین چیزیں پرسپیکٹو میں ڈال دوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے پاس جو اس وقت گیس کی ڈیمانڈ ہے اور سپلائی، اس میں اچھا خاصا ایک گیپ ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا کتنا گیپ ہو رہا ہے؟ اباؤٹ آپ یہ سمجھیں کہ 4 BCF اس وقت ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، 4 بلین کیوبک فیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اگر جو ایکٹیو ڈیمانڈ ہے وہ بھی کوئی 5.25 کے قریب BCF ہے، تو ایز اٹ از 20% شارٹیج جو کہ ایکٹیو ڈیمانڈ ہے، لیکن لیٹنٹ ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے۔ ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو کم از کم اگر ہمارے پاس گیس ہوتی اور ہم سپلائی کرتے تو 6 BCF سے زیادہ کی گیس استعمال ہو رہی ہوتی، اور
اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ بڑھ رہی ہے. بڑھنے کا ایک بہت میجر وجہ ہے. میجر وجہ یہ ہے کہ گیس ایز اے فیول اس وقت اتنا ہمارے ملک میں سستا ہے. آئیے شیخ وقاص صاحب، اب ہم نے نئی روایت شروع کیا کہ چلتے پروگرام کے اندر جو ہے نا ہم لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور مائک لگاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. گو اہیڈ سر. جی نو پرابلم. جو گیس کی پرائسنگ ہے ہماری، کیونکہ ڈومیسٹیکلی پروڈیوس ہوتی ہے، حالانکہ جو نئی پالیسیز ہیں اس میں وہ لنکڈ اپ ہے کسی نہ کسی حساب سے انٹرنیشنل پرائسز سے بھی، لیکن بہرحال پھر بھی آن ایوریج اٹس چیپر. ایل پی جی سے چیپر ہے، فرنس آئل سے چیپر ہے، ڈیزل وغیرہ سے تو بہت زیادہ سستی ہے. تو جس کی وجہ سے سارے لوگ شفٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے فیول سے گیس کے اوپر. جس چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آتا ہے، میں یہ سوال جو خواجہ نے ایشوز ریز کیے نا، میں تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر جاؤں، پھر آپ کہیں اگر سپلیمنٹری لیجیے گا. ایک تو یہ سپلیمنٹری، یہ پارلیمان تو ہے نہیں سپلیمنٹری، اس کے اندر ہے، اس میں ٹھاٹھا کر کے سوال آئیں گے. لہٰذا مجھے سوال ہے مجھے کرنے دیجیے وضاحت. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے فرمایا اسی سے متعلق ڈیمانڈ تو وہاں پہ ہوتی ہے نا جہاں پہ آپ سپلائی دے رہے ہوں. میں تو جدھر جاتا ہوں مجھے کہیں پہ سپلائی نظر نہیں آتی. ڈیمانڈ بڑھ گئی، فیکٹریاں بند ہیں، چولہے ٹھنڈے ہیں، تو سی این جی اسٹیشن بند ہیں، تو یہ گیس جا کدھر رہی ہے؟ نہیں طلعت ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو جتنی گیس کی سپلائی ایسے ہی ہے ہمارے ڈویژن میں، تو ایسے ہی ہے، سب کچھ بند ہے، تو گیس کدھر جا رہی ہے؟ نہیں پلیز اب بات اگر کمپلیٹ کرنے دیں آئی ول ایکسپلین دی ہول تھنگ. کہ نہیں، گیس جتنی جو ہے وہ تو ظاہر استعمال ہو رہی ہے، لیکن جو کھپت ہے یا جس کی ضرورت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ گیپس آ رہے ہیں. جو میں نے آپ کو نمبر بتایا، جو خواجہ صاحب نے بات کی اس میں یہ ہے اگین پرائسنگ از اے مین ایشو، کہ ہر انڈسٹری چاہتی ہے کہ ہم بجائے آلٹرنیٹ فیول پہ چلنے کے ہم گیس پہ چلیں، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی، ہم زیادہ کمپیٹیو ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، پروفیٹیبلٹی اس حد تک بڑھ جاتی ہے. تو ہر ایک کہتا ہے کہ جی ہمیں اپنے حصے کی گیس ملنی چاہیے. جب تک ہم سرپلس میں تھے تب تک تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب جب شارٹیجز کا ٹائم آیا ہے تو ہر ایک نے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 158. آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے، اور یہ صرف گیس کے لیے ہے، اور پوری کانسٹیٹیوشن میں کسی اور کموڈیٹی کے لیے اس قسم کی بات نہیں لکھی ہوئی ہے، کہ جی جہاں ویلہٹ، اور یہ شاید 73 میں بلوچستان کو اپیز کرنے کے لیے بات لکھی گئی تھی، کہ جس صوبے سے گیس کا ویل ہیڈ جس میں لوکیٹڈ ہے اس کو پریسیڈنس ہوگا آن دا یوزیج آف دیٹ گیس اوور another province. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا تینوں سرپلس پروونسز ہیں جو گیس پروڈیوس کرتے ہیں مور دین دیئر ریکوائرمنٹ، اور پنجاب از دا بگیسٹ یوزر. گیس تو وہاں پہ بھی نہیں ہے. نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے نا، پوری بات سن جائیں پلیز. میرا مطلب ہے یا تو میں پھر کسی اور خطے میں کام کر رہا ہوں. بلوچستان کے اندر بھی کمپلینٹس آر میسو، خیبر پختونخوا میں کمپلینٹس آر میسو، سندھ I've been there، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، complaints are massive. But let me take a break here. یہ commercial break ہے. I can't postpone it. Come back into this debate کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ہم گیس کو تلاش کر رہے ہیں، آگے گیس ہے کدھر اس ملک کے اندر. ناظرین stay tuned، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.